اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم بھی زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم. خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. اور قدموں میں بلا لیجئے یا نبی مدینے میں، قدموں میں بلا لیجئے یا نبی مدینے میں. کاش میں چلا جاؤں، کاش ہم چلے جائیں، کاش سب چلے جائیں آج ہی مدینے میں، کاش ہم چلے جائیں آج ہی مدینے میں. اور میرے کملی والے آقا کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے کملی والے آقا کا گھر تو ہے مدینے میں. ہاں مگر وہ رہتے ہیں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں ان عاشقوں کے سینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں ان عاشقوں کے سینے میں. اور کون ہے یہ دیوانہ، سبحان اللہ نہیں کہنا، کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، ارے اچھا ہے یہ دیوانہ. قبر میں بھی کہتا ہے، قبر میں بھی کہتا ہے میں نے جانا ہے مدینے میں، میں نے جانا ہے مدینے میں. اور بعد اس کے مارنے کے، بعد اس کے مارنے کے ہر زباں پہ چرچا تھا، بعد اس کے مارنے کے ہر زباں پہ چرچا تھا. آدمی یہ اچھا تھا، آدمی یہ اچھا تھا مر گیا مدینے میں. آدمی یہ اچھا تھا، آدمی یہ اچھا تھا مر گیا مدینے میں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ناظم صاحب کا حکم مجھے یہ ہوا، جب میں کرسی پہ بیٹھنے لگا میں نے پوچھا ناظم صاحب کیا تقریر کروں؟ ناظم صاحب نے کہا عظمت قرآن پہ تقریر. سبحان اللہ سبحان. تھوڑی سی دیر میں انشاءاللہ قرآن کی عظمت اور شان آپ کے سامنے میں بیان کروں گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک پروردگار فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ قرآن ہے. جس دن سے قرآن نازل ہوا اس دن سے لے کر آج تک قرآن کی مخالفت لوگ کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہیں گے، لیکن مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آبا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا.
قرآن کا ایک لفظ، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ابھی بچے بتا رہے ہیں کتنے نقطے ہیں، ایک نقطہ بھی قرآن کا کوئی مٹا نہیں سکتا، قرآن کا کوئی نقطہ مٹا نہیں سکتا ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کس نے ذمہ ہے، کس کے کرم میں، کس کے ذمہ میں ہے؟ بولیے اللہ کے، اور جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، جس کو اللہ جس کی حفاظت فرمائے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ آئے بہت قرآن کو مٹانے والے، کسی نے کہا قرآن فسادی کتاب ہے، مت پڑھو قرآن کو۔ جب قرآن مکے اور مدینے میں نازل ہو رہا تھا، قرآن جب مکے اور مدینے میں نازل ہو رہا تھا، ابو جہل نے میٹنگیں کی، لوگوں یہ قرآن مت پڑھنے دو، لوگوں یہ صاحب قرآن سے قرآن مت پڑھنے دو، اس قرآن کی آواز کو بلند مت ہونے دو۔ ابو جہل نے میٹنگیں کی تھی، ابو جہل نے اس زمانے میں میٹنگ کی تھی، اور آج کے زمانے میں بھی یہ میٹنگیں کر رہے ہیں۔ نہ اس وقت قرآن مٹ سکتا تھا، مٹا ہے، لاکھ لوگوں نے کوشش کی دبانے کی لیکن نہیں دبا، اور نہ آج قرآن کا کوئی حرف مٹا سکتا ہے، نہیں مٹا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں، تم کہتے ہو ہم قرآن کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، تم کہتے ہو ہم مدرسے بند کر دیں گے، تم کہتے ہو ہم قرآن کو نہیں چلنے دیں گے، قرآن کوئی کہتا معاذ اللہ قرآن فسادی کتاب ہے، 14 آیتیں نکال دو، کوئی کہتا ہے 24 آیتیں نکال دو۔ میں کہتا ہوں نادان، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی قرآن رہے گا، اور قرآن کا ماننے والا مسلمان رہے گا۔ جس دن مسلمان نہیں ہوں گے، جس دن قرآن کے ماننے والے نہیں ہوں گے، اس دن تو دنیا ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ابو جہل نے کہا لوگوں اب تک تو یہ قرآن مکے میں پڑھا جا رہا تھا، اور جو قرآن محمد سے سنتا تھا، جو قرآن محمد کی زبان سے سنتا تھا، آج ایک اچھے قاری صاحب، ہمارے قاری عبدالواجد صاحب، قاری نثار صاحب کے مدرسے کے کوئی مدرس، کوئی خوش الہان بچہ اگر قرآن پڑھتا ہے، ہم نے یہ روایتیں سنی ہیں کہ صبح صبح صفائی کرنے والے لوگ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تلاوتیں سنتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں اس زمانے میں، وہ نبی کائنات کے ظاہری زمانے میں، صحابہ کے اس دور میں جب مصطفیٰ قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیسا لگتا ہوگا؟ جب مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے، ارے جو تلوار لے کر آتے تھے وہ بھی قدموں میں گر جاتے تھے، جو نبی سے مخالفت کرنے آتے تھے وہ بھی قدموں میں گر جاتے تھے، جو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے تھے تو مصطفیٰ کا چہرہ ایسا تھا، چہرہ دیکھتے تھے تو غلام ہو جاتے تھے، نبی کی صورت دیکھتے تھے تو نبی کے غلام ہو جاتے تھے، اور نبی کی سیرت دیکھتے تھے تو مصطفیٰ کی سیرت دیکھ کر بھی لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ ابو جہل نے کہا معاذ اللہ یہ جادوگر ہے، ان کا جادو چل رہا ہے، ایسا کرو کہ قرآن کو آگے مت بڑھنے دو۔ میٹنگ اس نے بلائی، اس نے کہا قرآن کو نہیں پڑھنے دیا جائے گا، قرآن کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ ہم لاکھ لوگوں کو روکتے ہیں لیکن قرآن کی آواز تو بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب سنو، لوگ قبائل میں آئیں گے، اور آنے کے بعد قبائل کے لوگ، حج کا زمانہ ہے، حج کرنے کے لیے آئیں گے، حج کرنے کے لیے آئیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن محمد سے سنیں۔ تمہیں تو معلوم ہے جب وہ محمد کی زبان سے قرآن سنتے ہیں تو قرآن سننے کے بعد وہ دامن اسلام میں آ جاتے ہیں، پھر کہا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ کہا ہم قرآن کی آواز کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ کہا کیسے کرو گے؟ کہا ہم ایسے کریں گے، ہر چوراہے پہ چند لوگوں کو بٹھا دو، اور جب قبیلے کے لوگ آئیں، قبائل کے لوگ حج کرنے آئیں، ان کو ڈراؤ معاذ اللہ ہمارے مکے میں جادوگر پیدا ہو گیا ہے، جو اس کے کلام کو سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کی غلامی میں آ جاتا ہے، جو اس کا کلام سنتا ہے وہ اس کا دین کو اپنا لیتا ہے۔ اگر تم نے کسی کو دیکھا کہ اس جادوگر پر تمہاری معاذ اللہ نظر پڑ گئی، یا اس نے تمہیں دیکھ لیا، تم اس کے دین میں آ جاؤ گے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے۔ لو یہ کانوں میں روئی لگا لو، مکے میں کسی کے کلام کو مت سننا، کسی کی بات کو مت سننا، کسی کے کلام کو مت سننا۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میں اپنے خاندان کا سپہ سالار تھا، میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، جس راستے سے میں آیا دوڑے دوڑے چند لوگ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا تھا اے قبیلے والوں سنو سنو، ہمارے مکے میں ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے، جو اس کی بات کو سنتا ہے اس کے دین میں آ جاتا ہے، جو اس کے کلام کو سنتا ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ کہیں وہ ایسا جادوگر ہے جس کو دیکھ لیتا ہے اپنا غلام بنا لیتا ہے، کہیں تم پر اس کی نظر نہ پڑ جائے، کہیں وہ تمہیں نہ دیکھ لے، کہیں تم اس کو نہ دیکھ لو، سنو سنو، اور جو اس کا کلام سن لیتا ہے وہ تو اس کا غلام بن جاتا ہے۔ طفیل کہتے ہیں کانوں میں روئی لگائی، ڈرتا
کانپتا حرم میں آیا. میں نے آ کر کے دیکھا, کیا دیکھتا ہوں, ایک ایسا انسان ہے, ایسا حسین و جمیل انسان ہے, ایسا خوبصورت انسان ہے, ایسا شان والا انسان ہے, ایسا چہرہ اس کا لاجواب ہے, زلفیں اس کی لاجواب ہے, آنکھیں اس کی لاجواب ہے. گویا کہ اس کی شان یہ ہے, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, سارے اچھوں سے اچھا, سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اندھے شیشوں میں چمکا, سب نبی, ہر نبی کون دیتا ہے دینے کو, وہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, سارے اچھوں سے اچھا, سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. ارے تمہارے نبی کی تعریف کر رہا ہوں پھر بھی خوش نہیں ہو رہے. نبی کی تعریف ہو اور چہرے پر خوشی نہ ہو تو سمجھ لو گڑبڑ ہے معاملہ, گڑبڑ ہے معاملہ. مصطفیٰ کی تعریف سن کے مسلمان خوش نہ ہو جائے. زمانے بھر کا دستور ہے کہ اپنے جس کو جو مانتا اس کی جھوٹی تعریفیں کرتے لوگ پھرتے ہیں. قسم خدا کی میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ کما حق مصطفیٰ کی تعریف کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ مصطفیٰ کی شان ہے, یہ ہمارے نبی کی شان ہے. تو طفیل کہتے ہیں میں آیا دیکھا ایسا حسین و جمیل انسان جس کا چہرہ لاجواب, جس کی زلفیں لاجواب. میں نے دیکھا وہ عبادت کر رہا ہے, اس کے عبادت کرنے کے طریقے کو دیکھا, اس کا عبادت کرنے کا طریقہ بڑا اچھا لگا. کبھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے باندھتا ہے, کبھی گھٹنوں پہ رکھتا ہے, کبھی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے. اور میرے کان میں طفیل کہتے ہیں روئی لگی ہوئی تھی لیکن آواز نہیں آ رہی تھی. میں نے سوچا کہیں یہ وہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں بتایا ہے. میرے دل نے کہا نہیں, اس کا چہرہ اتنا چمکدار ہے, اس کی صورت اتنی حسین ہے, یہ ایسا جمیل ہے, ایسا خوبصورت ہے, ایسا لاجواب ہے. جب اس کا چہرہ اتنا اچھا ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے, یہ سچا ہے, یہ سچا ہے. کہا کسی نے وہ کوئی اور ہوگا. کہتے ہیں جب میں نے سوچا اس کا چہرہ اتنا اچھا ہے, یہ جو پڑھ رہا ہے وہ کلام کتنا اچھا ہوگا. میں کہتا ہوں قرآن کو مٹانے کی کوشش کب سے کی گئی تھی مسلمانوں, لیکن قرآن مکے اور مدینے سے نکل کر جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں وہاں قرآن کے ماننے والے مسلمان بستے ہیں. قرآن وہاں ملے گا, پورے قرآن کا حافظ نہیں اور مسلمان چند آیتوں کا چند سورتوں کا حافظ ضرور ہو. ہر بستی میں قرآن کے پڑھنے والے ملیں گے میرے عزیزوں. تو طفیل کہتے میں نے روئی ہٹائی تو کان میں آواز آئی, بے خود ہو گیا, مست ہو گیا, مست ہو گیا, بے خود ہو گیا. اللہ اکبر مسلمانوں, ایسی آواز اور ایسا کلام میں نے آج تک سنا ہی نہیں تھا. بے خود ہو گیا. جب ہوش آیا وہ کلام پڑھنے والا جا چکا تھا. میں نے کہا ارے وہ کہاں گیا, کس سے معلوم کروں, کس سے معلوم کروں, کوئی بتانے والا نہیں ہے. میں نے کہا یہ وہی تو نہیں جس کا زمانہ دشمن ہے. ابھی سوچ ہی رہا تھا, ابھی سمجھ ہی رہا تھا کیسے جاؤں اس تک جس نے کلام اتنا اچھا سنا ہے, جس کی صورت اتنی لاجواب. حرم کی فضا اور ہواؤں نے کہا پریشان مت ہو, خوشبوئیں آ رہی تھی, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. کہتے ہیں میں خوشبو کے سہارے نکلا, گلی کوچوں میں گزرتی ہوئی خوشبو ایک مکان کے اندر داخل ہو گئی. میں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا, اندر سے ایک انسان نکلا. کہا کون ہو تم, کس سے ملنا ہے؟ کہا میں تو طفیل ہوں لیکن مجھے جس سے ملنا ہے میں اس کا نام نہیں جانتا ہوں. کہا عجیب آدمی ہو, کس سے ملنا ہے؟ کہ میں یہ تو نہیں جانتا ہوں, مجھے جس سے ملنا ہے اس کا نام تو نہیں جانتا ہوں, لیکن اتنا حسین و جمیل ہے کہ آج تک میں نے اتنا خوبصورت انسان دیکھا نہیں. وہ کلام ایسا پڑھتا ہے, آج تک میں نے ایسا کلام سنا نہیں ہے. وہ عبادت ایسی کرتا ہے, آج تک میں نے ایسی عبادت کسی کو کرتے نہیں دیکھا ہے. وہ آنے والا کہنے لگا سنو سنو, وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ میرے مصطفیٰ ہیں, وہ نبی کائنات ہیں, وہ امام الانبیاء ہیں. سنو تم تو انسان ہو. ارے ان کے دربار میں فرشتہ جبرائیل بھی بغیر اجازت کے حاضر نہیں ہوتا ہے. وہ بڑی شانوں کے مالک ہے, لیکن گھبراؤ مت, ٹھہرو ٹھہرو, میں اجازت لے کر آتا ہوں. کسی منگتے کو وہ بھکاری کو واپس نہیں کرتے ہیں. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو, اس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. آتا ہے فقیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیگ دیر خود کہیں منگتا کا بھلا. کہتے وہ اندر گئے اور آ کر کہا چلو آقا نے بلایا ہے. طفیل کہتے میں قدموں میں بیٹھا. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ مصطفیٰ نے فرمایا جانتا نہیں ہے, میں اللہ کا رسول ہوں. کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا قرآن اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا. کہا پھر سنا دو. پھر کلام سنا اور مدہوش ہو گئے. جب ہوش آیا کہا آقا ہاتھ بڑھا دو, کلمہ پڑھا دو. کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہو گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول. سبحان اللہ. کل بھی قرآن کو مٹانے کی کوشش کی تھی
اور آج بھی لوگ قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے واہ 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 سبحان ہیں، کل مٹا تھا نہ آج مٹے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے قرآن پڑھ کر دکھائیں گے، قرآن کی حفاظت کریں گے۔ کیسے اللہ نے حفاظت فرمائی، بس ایک بات اور آخری بات بتا کر، کیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی، آخری بات بتا کر اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے؟ محبت سے کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اورنگزیب بادشاہ جب ان کا بچہ حافظ بنا تو اپنے باپ شاہجہاں کے پاس بھیجا، کہا جاؤ خوشخبری دے دو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم حافظ بنے ہو، ایک مسلمان کے ناطے خوش ہوں، لیکن میں تب خوش ہوتا، مجھے خوشی تب ہوتی جب میرا بیٹا اورنگزیب حافظ قرآن ہو۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ وقت کا بادشاہ۔ آج اگر کسی بڑے میاں سے کہا جائے چچا نماز یاد کر لو، کہا مولوی صاحب گھر کی ذمہ داری اتنی ہیں، الجھنیں اتنی ہیں، وہ بادشاہ ہندوستان کا، پورے ہندوستان کا نظام بھی اس کو دیکھنا تھا۔ جب بیٹے نے آ کر کہا روتے ہوئے کہ دادا نے تو یہ کہا ہے کہ اگر میرا بیٹا اورنگزیب حافظ قرآن ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی، اس لیے کہ جس بچہ نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں آیا قیامت کے دن اس کو ایسا تاج پہنائے گا، ذوہ احسن من ذوی الشمس، والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے تیز ہو۔ خوش ہو جاؤ وہ جن کے بچوں کی آج دستار ہونی ہے۔ ناظم صاحب نے در بدر گھوم گھوم کر لوگوں کے سامنے جھولیاں پھیلائی اور ہمارے بچوں کو آج حافظ قرآن بنایا، اور بنانے کے لیے ہماری امامت کے لیے، ہمارے مدرسے میں پڑھانے کے لیے، ہماری دین کی ضروریات کے لیے یہ سپاہی تیار کر دیے، 5 سپاہی تیار کر دیے، 2 گاؤں کے ہیں ماشاءاللہ۔ کام ہو رہا ہے یا کام، یہ مدارس ایسے ہی نہیں۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں میاں یہ روٹی توڑ رہے ہیں، میاں یہ کر رہے ہیں۔ اگر مولانا صاحب نے کوئی کرتا اچھا پہن لیا تو کرتے پہ طنز، اگر جبہ پہن لیا جبے پہ طنز، اگر اچھا کھا لیا تو اس کھانے پہ طنز۔ میرے عزیزو، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا مصطفیٰ نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ یہ وہ ہیں جب یہ چلتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر جھکاتے ہیں، پر بچھاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں زندوں کو تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، جس قبرستان سے گزر جائیں مردوں کے لیے 40 دن سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہے تمہاری بستی میں قال اللہ و قال رسول پڑھتے ہیں، یہاں کے زندوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، مردوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اورنگزیب نے کہا کوئی بات نہیں، حفظ کرنا شروع کر دیا بادشاہ نے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو اللہ نے قرآن کی حفاظت کیسے فرمائی۔ 1 سال کے اندر پورے قرآن کا حافظ اورنگزیب بادشاہ۔ سبحان اللہ۔ اعلان لگ گیا اس سال دہلی کی جامع مسجد میں قرآن کوئی اور نہیں وقت کا بادشاہ سنائے گا۔ سبحان اللہ۔ لوگ سننے کے لیے آئے، علماء آئے، صوفیاء آئے، بڑے بڑے فقیر آئے، وزیر آئے، سب آئے۔ اس زمانے میں ہاتھ سے لکھا جاتا تھا قرآن شریف۔ جب اورنگزیب نے پڑھا تو ایک فقیر نے لقمہ دیا۔ لقمہ دینے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ پیچھے سے بولے وہ، اورنگزیب نے لقمہ نہیں لیا، فقیر پھر پیچھے سے بولے، اورنگزیب بڑے جلالی بادشاہ تھے، سلام پھیر دیا۔ کہا کون ہے غلط بتاتا ہے؟ بادشاہ نے، فقیر نے کہا بادشاہ ہوگا تو بادشاہ لیکن ہمارا تعلق بھی نبی کائنات سے، ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں بادشاہوں سے، تم غلط پڑھ رہے ہو، صحیح ہوا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ جب 2 حافظوں میں تکرار ہوتی تو کیا ہوتا؟ کہاں دیکھا جاتا ہے؟ قرآن شریف میں۔ کہا قرآن منگاؤ۔ 7 نسخے لکھے تھے خط سے لکھے ہوئے قرآن کے منگائے گئے۔ 3 میں وہ تھا جو فقیر بتا رہا تھا اور 4 میں وہ تھا جو اورنگزیب بادشاہ پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو تعداد ہمارے ساتھ، تعداد ہمارے ساتھ، ہم جیت گئے۔ بادشاہ اس فقیر کو جلال آ گیا اور بادشاہ کے سامنے ایسے ہاتھ کیا۔ بادشاہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا، دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، کچھ لب ہلتے رہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ فقیر کے ہاتھ کو دیکھ رہا ہے اور بادشاہ بے ہوش ہو گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس فقیر نے میری آنکھوں کو کھول دیا۔ کہا ہوا کیا؟ کہ جب میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا تو ہاتھ نہیں تھا بلکہ لوح محفوظ کو دیکھا، اور میں نے جب قرآن پڑھا تو لوح محفوظ پر وہی لکھا تھا، لوح محفوظ پر وہی لکھا تھا جو یہ فقیر بتا رہا تھا۔
فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے عزیزو، آپ قدر کرو، آپ مدرسے کا تعاون کرو، آپ اگر اپنے ایک بچے کو حافظ بناؤ، اگر آپ کے پاس بچہ نہیں ہے یا بچے بڑے ہو گئے ہیں، کوئی مجبوری ہے، تو کم سے کم ایک بچے کی کفالت آپ لے لیں۔ ناظم صاحب ایک بچہ کتنا خرچ آتا ہے؟ کئی لوگوں نے مجھ سے معلوم کیا میرے مدرسے میں، تو وہ پتا کرتے ہیں کہ کتنا خرچ آتا ہے، ہم نے کیلکولیٹ کر کے بتایا، اتنے پڑھانے والے کا ہے، اتنے بچے کا جیب خرچ ہے، اتنا مدرسے کا خرچ ہے، بتا دیا تو وہ دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتے ہیں، بڑے ہو گئے بچے کو، دشواری ہے آپ کو، تو مدرسے کے ایک بچے کا آپ خرچ اٹھائے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ۔ مولا تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔